بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ دوستان گرامی، آج جمعے کا مقدس دن ہے۔ میں تمام جیلانی جماعت قادریہ ہند و پاک، علاوہ اس کے جو معتقد حضرات ہیں، جو دوستان گرامی ہیں، ان سب کو جمعے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، جتنی بھی درگاہیں ہیں، جتنے بھی پیران عظام ہیں، جتنی بھی خانقاہیں ہیں، ان کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد پر بنی ہوئی مزاریں اور وہاں پر جو خطاطی کندہ ہے، جس میں قرآنی آیات علاوہ اس کے مسنون دعائیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہمارے جو بزرگ آئے تھے بڑے، وہ خالصتاً دین کی تبلیغ کے واسطے آئے تھے۔ جناب حضرت پیران پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی کے بیٹے پیر عبد الرزاق شاہ جیلانی، پھر ان کے بیٹے ابو ظفر جیلانی علیہ رحمہ کی چھٹی پشت سے یہاں پر ہمارے گاؤں میں قریباً 908 ہجری میں محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی کی اولاد تشریف لائی، یعنی باپ اور بیٹا، ایک ہمشیرہ اور دو خلفاء۔ خلفاؤں کا ذکر شجرہ میں نہیں آیا، یہ بڑے بزرگوں سے سنا اور اپنے بڑوں سے بھی سنا، اور جو بڑی عمر کے مرید اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو خلفاؤں کے نام اندراج نہیں تھے، لیکن باپ بیٹا اور دختر، یعنی ایک کی بیٹی دوسرے کی بہن ہوئی سیدہ فاطمہ، علاوہ اس کے پیر شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور پیر شاہ صلابی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے یہاں پر تشریف لائے، جو آج بھی ہماری درگاہ شریف کے پچھلی سائڈ پہ ان دونوں کی قبریں جو ہیں بمۂ تاریخ کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، اور بہن کی قبر جو ہے وہ تھوڑے مفاصلے پہ ہے،
جہاں پر زیادہ تر مستورات یعنی خواتین رکھی ہوئی ہیں، اور خلیفے جو ہیں وہ بھی ایک درخت کے نیچے جو ہے ان دونوں کی قبریں ہیں۔ ہند اور سندھ کے اندر ان بزرگوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے فالوورز بنائے، اپنے چاہنے والے بنائے۔ دیکھیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کسی بڑے بزرگ کو، یعنی میں جب 8 دن کا تھا تو میرے والد صاحب انتقال کر چکے تھے، لیکن میں ہمیشہ یہ سنتا آیا کہ بزرگان دین نے ہر جگہ جا کر لوگوں کو جو ہے یہ پیغام پہنچایا کہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام ہمارا دین ہے، ہمیں اونلی فقط بندگی اللہ کی کرنی ہے، اور جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہم بڑوں سے بھی سنتے آئے، پھر جو ہمارے بڑے اور گزرے، ہمارے بھائی بھی گزرے، 2 بھائی میں نے دیکھے، ایک بھائی جو ہے وہ پہلے گزر گیا۔ الحمدللہ سب کے سب جو ہیں وہ اس طبیعت کے مالک تھے کہ آنے والے مریدین کے ساتھ بیٹھتے تھے، عموماً چٹائی پر نیچے، یا پھر وہ کوئی ایسا معزز شخص کوئی پڑوس کا یا ایسا آ جاتا تو ان کے لیے بسترا بھی لایا جاتا، یا مخمل کا جو چادر ہوتی ہے وہ لگائی جاتی تھی۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں۔ اور جو ہمارے بڑے بھائی وفات پا گئے دونوں، قبلہ پیر فضل علی شاہ جیلانی، پھر ان سے چھوٹے پیر عطا حسین شاہ جیلانی، یہ دونوں ہی منفرد طبیعت کے مالک تھے۔ پیر عطا حسین شاہ، جس کو ہم شہید کا درجہ دیتے ہیں، آپ کی جو موت ہوئی تو اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ آئی، اور جگر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ سگریٹ پیا، خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی ایسا برا کام نہیں کیا جو کہ ظاہری طور پر اس کا کوئی مثال ہو کہ شہید پیر عطا حسین شاہ جیلانی نے نعوذ باللہ استغفر اللہ الذی کوئی یہ برائی کی تھی۔ اور اسی ہی طرح ہمارے دوسرے بڑے بھائی پیر فضل علی شاہ جیلانی، وہ ایک سخت مزاج اور ٹھوس طبیعت کے مالک تھے، لیکن دونوں میں خوبیاں برابر تھیں۔ ایک سخت تھا اور دوسرا زیادہ محبت دینے والا تھا، لیکن محور دونوں کا ایک ہی تھا، برائی کو روکنا اور جو 11ویں شریف لگتی یا 27 رجب کو جو درگاہ شریف پہ میلہ لگتا تھا، اب نہیں لگتا ہے،
اس میلے کا تذکرہ پرانی جاگرافی جو ہے سندھی چوتھے کلاس کی اور پانچویں کلاس کی، اس میلے کا تذکرہ اس جاگرافی کے اندر بھی ہے، اور یہ بہت اولڈ ہماری جو درگاہ ہے یہ بہت پرانی ہے، اب کم و پیش 350 سال تو اس کو ہونے والے ہیں۔ تو اس درگاہ کے میری عمر میں میرے ہوتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تو میں نے 3 میلے دیکھے، 3۔ اچھا، میلے کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ایک کچا مٹی کا تھلا بنا ہوا تھا، دونوں برادران وہاں بیٹھتے اور اس وقت کے مشہور نعت خواں اور قوال آتے، قوالی گاتے۔ اس کے علاوہ میلے میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور 11ویں شریف بھی بڑی لگتی ہے، اس میں بھی واعظ ہوتا ہے۔ اس وقت جو جیلانی جماعت کے روحانی پیشوا ہیں میرے بھائی قبلہ پیر تاج حسین شاہ جیلانی، جو ہند سندھ میں اپنی جماعت کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، حالانکہ گدی نشین اور ہے، بڑا بھائی ہے اس سے بھی، قبلہ پیر مشتاق حسین شاہ جیلانی، مزار کی دیکھ بھال اور اس کی مینٹننس جو ہے وہ ساری اس کے ہاتھ میں ہے، اور قبلہ پیر تاج حسین شاہ جیلانی جو ہے وہ جیلانی جماعت کی کمان جو ہے اس کو سنبھالتے ہیں۔ خلفاء ہمارے پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، لیکن ان کو جو کام سونپے گئے ہیں یہی کام سونپے گئے ہیں۔ دیکھیں، انڈیا ڈسٹرکٹ باڑمیر سٹی باڑمیر کے اندر قبلہ کے حکم سے، قبلہ پیر تاج حسین شاہ جیلانی کے حکم سے جو ہے وہاں پر تاج فاؤنڈیشن قائم کیا گیا، جو کہ گزشتہ 5 سالوں سے کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر مریدین کے علاوہ وہاں کی اس وقت کی چیف منسٹر صاحبہ جو تھی وسندھرا جی، انہوں نے بھی فنڈز جو ہے مہیا کیے، اور وہاں پر الحمدللہ اب گاؤں گاؤں میں مدرسہ بھی ہے، مساجد بھی بہت ساری تعمیر ہو چکی ہیں، اب وہاں پر 11ویں بھی ہوتی ہے، میلاد پاک بھی ہوتا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں کے علماؤں نے، وہاں کے ملاؤں نے کبھی بھی ان کو کربلا مولا کی ڈیفینیشن نہیں بتائی۔ ان کا بھی سلسلہ ہم نے وہاں پر چالو کروا دیا ہے کہ پہلی محرم سے محرم کی آخری تاریخ تک جو ہے آپ لوگ مجالس کریں، ذکر حسین بیان کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو خلاف شرع ہو۔ الحمدللہ بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں اور یہ دن منائے جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کیا جاتا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ راضی تو رب مرضی کا مالک ہے، اللہ کا حبیب بھی جو ہے وہ مرضی کا مالک ہے، کس سے راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن بظاہری ہم لوگ ایسے کام کو جو ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو مشرکی کے اندر آ جائے، مشرکی کے زمرے میں آ جائے۔ اور دوسرا، پہلی بات تو ہمارے پاس حویلی جو ہم کہتے ہیں جس کو، 2 حویلیاں ہماری جو ہیں۔ پہلا تو ہم لوگوں کا قانون یہ ہے کہ درگاہ پہ جو خواتین آتی ہیں، عورتیں آتی ہیں، ان کو حویلی میں بھیجا جاتا ہے، گھروں میں،
اور ان پر سخت پابندی ہوتی ہے باہر نکلنے کی، جب تک کہ ان کے ورثاء ان کو نہ بلائیں۔ لیکن گزشتہ 2-3 سالوں میں ہم نے عورتوں پر پابندی بھی لگا دی ہے کہ بھائی آپ آڑے دن کبھی آپ کا من کہے تو فاتحہ پڑھ کے جائیں، لیکن اتنے بڑے ہجوم کے اندر لوگوں کے بیچ میں آنا، یہ چیز جو ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ اس سے برائی جو ہے جڑ سے ختم نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ سے اٹھے گی۔ تو ہم نے اپنے مریدوں کو 3 سے 4 مرتبہ اعلان کیا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں کو اور بیٹیوں کو مزارات پہ مت لائیں۔ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو جو ہے، جو حویلیاں ہیں جہاں پر ہماری عورتیں یا جو بیویاں وہاں پر رہتی ہیں، تو ان کے سپرد کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ بھائی ان کی خاطر تواضع کریں، اور ان کے ورثاء کو بھی بولا ہوا کہ فجر نماز کے وقت جو ہے، جو پہلی گاڑی آتی ہے، آپ اپنے بچے اس میں لے کر واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں بھی مانتے، کہنے کے باوجود بھی اس باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اب اس درگاہ پہ کوئی خالی مرید تو آتے نہیں ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں، آپ ایسے سمجھے کہ قریب میں جو جتنے ہمارے سٹی ہے، میر پخاس، ٹنڈوالایار، حیدرآباد، ماتلی، بدین اور میروا، کنڈری، جڈو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اور ان کی عورتیں آتی ہیں۔ اور علاوہ اس کے مخدوم نوح سرور کی جماعت اور روزے دھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، یعنی ہور فقیر، علاوہ اس کے مخدوم شاہ محمود قریشی کی جماعت، یہ سارے لوگ جو ہیں درگاہ شریف پہ آتے ہیں، اور درگاہ سے باہر اپنی اوطاقوں کے سامنے ہم لوگ جماعت کے ساتھ نیچے بیٹھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی پیر کو کوئی تکلیف ہے یا عذر ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ قریباً میری تو فطرت رہی ہے کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ نیچے بیٹھتا ہوں اور بڑوں کی باتیں بھی سنتا ہوں۔ تو آج مقدس دن جمعہ، اس کی مبارکباد دینے کے بعد میں درگاہ شریف کے تمام پیروں کو کہتا ہوں، یعنی جتنی بھی درگاہیں ہیں، سروری ہو، غوثیہ ہو اور روزے دھڑی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہو، میں ان کے پیروں کو، ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی درگاہوں پر جو ہے وہ یہ سسٹم بند کریں، یعنی گانا، مثال کے طور پہ بجانا، کچھ درگاہوں پہ ہوتا ہے، کچھ پہ نہیں بھی ہوتا ہے، گانا بجانا یا وہ ریچھ کتوں کو لڑوانا یا مانڈے لگوانا یا تیسری جنس وہاں آ کر ڈانسیں کرتی ہے۔ الغرض جو برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں ان کی روحوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بخدا اس وقت میرا منہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہے، اور ہزار ہاں لاکھوں مرید گواہی دیں گے کہ ہم لوگ مریدوں کو بارہا کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نہ لائیں، حالات خراب ہیں، یہ ٹیکنالوجی دور ہے، موبائل کا دور ہے، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہے تو پھر آگے وہ اپنے نقصان کا ذمہ وار خود ہے، ہم لوگ نہیں ہیں۔
کیونکہ منع کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں رہتا، کل کے اس کی بچی، کوئی ماں بہن بیٹی کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ جائے تو بدنامی جو ہے پیروں کی اور درگاہوں کی ہوگی۔ ہند، سندھ، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، جتنے بھی پیران عظام ہیں، خدا را اللہ کو مانے، آپ عورتوں کو روکیں، اور یہ جو قبروں کے اوپر گرنا، اور وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ والدہ کی قبر کو پاؤں کی طرف سے بوسہ دیا جا سکتا ہے، اور والد کی قبر کو سرانے کی طرف سے یعنی سر کی طرف سے۔ باقی قبروں پہ جھکنے کا کوئی بھی حکم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ میرے بعد میری قبر کو جو ہے آپ لوگ پوجا گاہ مت بنانا۔ تو میں علماء دین سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے منہ پھاڑ کے تقریریں کرتے ہیں، کبھی آپ لوگوں نے لوگوں کو یہ تلقین کی ہے صحیح طریقے سے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے؟ پھر اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، کسی نے حضور کا پیڑ بنایا ہوا ہے، کسی نے جنت کا دروازہ بنایا ہوا ہے، کسی نے کہا ہے کہ ہلالی اور حرامی کا پتہ چلے گا، نیچے سے گزرے گا، اس غار سے نکلے گا تو ہلالی ہوگا تو نکل جائے گا، حرامی ہوگا تو نہیں نکل جائے گا۔ اگرچہ 8 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں، 2 نکل جائیں 2 نہ نکلے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ 2 حرامی ہیں 2 ہلالی ہیں۔ تو یہ جو حرام خوریاں مولویوں نے اور خاص طور پر پیران عظام جو ہیں، جنہوں نے کمائی کا ذریعہ بنا کے رکھا ہوا ہے، میں ان کو متنبہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصوروار ہیں۔ آپ ان کاموں کو روکیں، اگر نہیں روکیں گے تو قیامت میں آپ سے بھی پوچھ گاچھ ہوگی۔ اور میں تو کھلم کھلا جماعت کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا کام مت کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ مشرکین کو پسند نہیں کرتا، شرک کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو خدا را آپ ان کاموں سے، میں پیران عظام سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ باز آ جائیں۔ آپ اپنی درگاہ کی بدنامی مت کرائیں، اپنے بڑے آباء و اجداد کی بدنامی مت کرائیں۔ انہوں نے دین پھیلایا تھا، گندگی نہیں پھیلائی تھی۔ اور ایسے ایسے حکم نامے جاری ہوتے ہیں پیروں کی درگاہوں سے، کسی کی بیٹی مر جائے تو مر جائے، کسی بچی کی شادی ہو تو ہو، کوئی اپنے چچا کی میت میں جا سکے تو ٹھیک نہیں۔ بھائی کیوں نہیں جا رہے ہو کہ جناب یہ جو ہے خلیفوں نے جو ہے ہاتھ بند کر دیا، درگاہ شریف سے حکم نامہ ہے۔ بھائی یہ درگاہ شریف ہے، کوئی قرآن شریف تو نہیں ہے نا۔ یہ درگاہ شریف ہے، اس میں اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، انہوں نے اگر کوئی ایسا حکم صادر کیا ہو حدیث اور قرآن کے حوالے سے تو آپ اس پر عمل کریں۔ پھر وہی خلیفے جو ہے لاکھوں روپے لے کر خدا کی قسم پھر اس مسکین کا کباڑہ ہو جاتا ہے، اس کی تباہی ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ جا کے ان کا ہاتھ کھولتے ہیں، اور اب اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ تو اس نے بیچ ڈالا، اور پھر کہتے ہیں کہ اب تمہارا ہاتھ کھل گیا، اب سائیں راضی ہو گیا۔ سائیں کیسے راضی نہیں ہوگا؟ جہاں پر سائیں کو 1 کروڑ 2 کروڑ پہ مل جائیں، سائیں تو کیا سائیں کا باپ بھی راضی ہو جائے گا۔ یقیناً میں ذرا بولنے میں تھوڑا کھرا آدمی ہوں، لوگ مجھے زیادہ پسند نہیں کرتے، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کافی دنوں سے کہ لوگوں میں امپرومنٹ آ رہی ہے، لوگوں میں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ان چیزوں سے گریز بھی کر رہے ہیں اور پیغامات بھی بھیج رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کھلم کھلا کہ جو بھی غیر شرعی کام ہے، اس میں کچھ سیاسی حضرات ہیں، کچھ پولیٹکس لوگ ہیں، ان میں کچھ پیر بھی ہیں، سید بھی ہیں،
کوئی کالی ماتا پہ دودھ پھینک رہا ہے تو کوئی جو ہے گدھی کے پونچھ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے چل رہا ہے، کوئی متر پی رہا ہے، ان کو میں کہتا ہوں کہ شرم کرو، ڈوب مرو، حیا کرو۔ انہی لوگوں کے ساتھ قیامت میں تم اٹھائے جاؤ گے، یہ میرے اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ بس اس سے زیادہ اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ یہ جو بدعتی ہیں، بد عقیدہ لوگ جو ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا کے تماشا رکھا ہے درگاہوں پر۔ پنجاب چلے جاؤ تو جناب یہ جنتی دروازہ ہے۔ اگر جہنم اور جنت کا آپ کو پیمانہ کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر ایک جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور قبر ایک جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بڑا گڑھا ہے۔ تو بھائی جو کرنا ہے آپ یہاں پر تیاری کرو۔ یہ جتنے بھی سارے پیر ہیں، چاہے اس کی داڑھی اتنی ہو، چاہے وہ مونچھوں کو وٹ دیتا ہو، چاہے وہ سر پہ پگڑی باندھتا ہو، یا وہ سندھی میں کہتے کھکھروں نے مانارو رکھے ویٹھو جے متھے تے، کوئی چھتا رکھتا ہو، کوئی کبا پہنتا ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم، یہ اپنی جان بھی بڑی مشکل سے چھڑائیں گے۔ ان کے کوئی کامل ولی بزرگ ہوں گے، وہ ان کا کوئی وہاں پر سد باب کریں تو اور بات ہے، ورنہ تقریباً بہت سارے پیران عظام جو ہیں اور درگاہوں کے گادی نشین شرابوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد میں عیاشیاں کرتے ہیں۔ ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے، میں اس کو کنجر خانہ کہتا ہوں، جہاں پر عورتوں کی تذلیل ہو، جہاں پر مائیں بہنیں آئیں، وہاں پر بھڑوے بھڑوے جو ہیں ان میں آنکھیں ڈالیں۔ تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ زیادہ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس راہ پر چلائے جو اہدنا الصراط المستقیم کی راہ ہے۔ ہم اس پر چلے، ہم ابھی اس پر پورے نہیں ہیں، نہ میں ہوں، نہ میری جماعت ہے، نہ کوئی اور پیروں کی جماعت ہے۔ یہ سارے جو ہیں بدماشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، بدماشیوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ ایک فکس ڈپازٹ ہے کہ آپ کی رات کا کھانا کھایا جائے گا، لیکن اس کے 5 کروڑ پہ آپ کو دینے پڑیں گے، اور جناب دن کا کھانا کھائیں گے 2 کروڑ پہ کا، یعنی 2 کروڑ ادا کرنے ہوں گے۔ خالی ہاتھ اٹھانے ہوں گے تو اس کا بھی 1 کروڑ دینا ہے، اور خالی پیر صاحب اتر کے جو ہے ان کی گاڑی گھروں کے سامنے پیشاب کرے گا تو اس کے بھی 50 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ تو یہ بے حیائی اور بے غیرتی چھوڑو، علی علیہ السلام کی اولاد ہو، امام حسن و حسین کی اولاد ہو، وہ کام کرو جو تمہارے آبا و اجداد نے کیے تھے۔ اور میری بات بری لگے تو آپ مجھے اڑا دینا گولی سے، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں حق بولتا رہوں گا، سچ بولتا رہوں گا۔ کئی ایسے اور بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ حق اور سچ بول رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ صوفی پیر علی حسین شاہ جیلانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے ڈال دیں۔ وہ تو میں نے اپنی لائف میں خود کو ہی جیل میں ڈال دیا۔ چلو ان سے یہ کام نہیں ہوتا تو ان کا دل خوش ہو جائے گا، دیکھیں گے کہ سائیں بھائی جو ہے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان خبیثوں سے بھی میں کہتا ہوں، ان کو تو میں خبیث ہی کہتا ہوں، وہ تو انسانیت کے دائرے سے باہر ہیں۔ ان کو میں خبیثوں کو کہتا ہوں کہ خبیثوں سدھر جاؤ، اور یہ درگاہوں پر اور مزاروں پر یہ جو آپ نے یہ جو بھڑوت خانہ کھولا ہوا ہے، اس بھڑوت خانے کو بند کریں، اور درگاہوں کا اور اب بزرگوں کا اور ان کی اولادوں کا احترام کریں، اور ان کو بھی سمجھائیں، ان کی اولادوں کو بھی سمجھائیں کہ قبلہ آپ جو ہے سیدھی راہ پر چلیں۔ اور یہ حق میرے مرید کو بھی ہے، وہ بھی مجھے بھی کہہ سکتا ہے، میرے بیٹے کو بھی کہہ سکتا ہے، میرے خاندان کو بھی کہہ سکتا ہے کہ سائیں آپ لوگ غلط ہو، سیدھی راہ پہ چلو، خواہ میں کیوں نہ ہوں۔ میں کوئی آسمان سے اترا ہوا ستارہ نہیں ہوں،
نہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نعوذ باللہ کوئی میں پیغمبر ہوں، میں بھی ایک گناہ گار اور بدکار انسان ہوں۔ میرے حق میں بھی آپ لوگ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی اور سچ بولنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اور کچھ ذرا جلدی اس لیے ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا زخم ہوا تھا، میں ڈائبٹیز ہوں، تو اب تو بہتر ہو گیا، کافی کم ہو گیا، علاج چل رہا ہے، لیکن پھر بھی آج ڈاکٹر کو حیدرآباد میں دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ وطن عزیز کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے دعا، اور افواج پاکستان کے لیے دعا آپ ہم سب مل کے کریں گے۔ اور ملک میں جو بحران ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔